بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی نظم دیکھ رہے ہیں ایک کوہستانی سفر کے دوران میں۔ یہ نظم مجید امجد نے لکھی ہے۔ عبد المجید ان کا نام تھا، لیکن قلمی نام ان کا جو ہے وہ مجید امجد تھا۔ یہ وہ شاعر ہیں، زندگی میں ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو کہ مرنے کے بعد یہ ایک منفرد نظم گو شاعر بن گئے، مشہور ترین ہو گئے۔ جس طرح غالب کو زندگی میں انوینٹ نہیں کیا گیا، بالکل اسی طرح ان کا یہ معاملہ ہوا۔ اور ایک نامور محقق ہیں ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ، انہوں نے ان کے اوپر تحقیق کی اور ان کی نظمیں جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے آئیں اور یہ بہت مقبول ہو گئے۔ یہ مجید امجد کی ایک بڑی مشہور نظم پنواڑی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے نظموں کی ہیئت کے تجربے کیے۔ مرہ نظموں میں انہوں نے مختلف ہیئتیں وہ کیں، مرہ نظمیں لکھیں، اور بھی مختلف انہوں نے وہ کیا اور بڑے کامیاب تجربے کیے۔ تو یہ جو نظم ہے نا ایک کوہستانی سفر کے دوران، تو اس میں مطلب کہ جس طرح انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، بڑے شاعر ہوتے ہیں، بڑا وین ہوتا ہے ان کا بلند اور اونچا، ٹھیک ہے، تو وہ معاشرے کی کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر ان کو اپنے لفظوں میں لکھتے ہیں۔ جیسے بلے شاہ کا آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کتوں کو انہوں نے دیکھا تو پھر وہ کہاں پر جا کے انہوں نے وہ مطلب کہ وہ نکالا، وہ اثر، اے کتے میں تو اتے تو ستا او جاگ دے، اے کتے میں تو اتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتے جو ہیں وہ مطلب میں رات کو سویا رہتا ہوں، یہ رات کو جاگتے ہیں، مالک کو راضی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میرے سے تو یہ اچھے ہو گئے۔ انہوں نے معاشرے کے ان چیزوں کو دیکھا آنکھوں سے، لیکن پھر ان کو بیان شاعری میں کیا۔ تو انہوں نے بھی جو ایک منظر دیکھا، منظر کشی، پھر انہوں نے کیسے نظم کے انداز میں کی اور کیسے ان کو لوگوں سے جا کر ملایا اس سے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ بڑی پیاری شاعری ہے یہ۔ تنگ پگ ڈنڈی، پہاڑ کے اوپر چلنے کا تنگ راستہ، مشکل راستہ، جس پہ چلنا دوبھر ہو، سرے کو سار، پہاڑ کے اوپر چلنے کا تنگ اور مشکل راستہ، پہاڑ کے اوپر بل کھاتی ہوئی، زگ زیگ، جیسے بل کھاتا، سانپ بل کھاتا ہے ایسے 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 مڑ کے، ٹھیک ہے، تو یہ چلنا ادھر ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو نیچے دونوں سمت ایک راستہ ہے، تنگ پگ ڈنڈی ہے، مشکل راستہ ہے چلنے کا، اس کے اس طرف بھی غار ہے اور اس طرف بھی غار ہے، کھائیاں ہیں، پہاڑ کی کھوہ، اور وہ گڑھا جو ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان جو گڑھے ہوتے ہیں ان کو غار کہا جاتا ہے، اور جو اس اطراف میں اور اس اطراف میں جو نیچے ہزاروں فیٹ کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ کھائیاں کہلاتی ہیں۔ تو وہ ہر طرف موت کا منظر ہوتا ہے، چلنا مشکل ہوتا ہے، تو نیچے دونوں سمت گہرے غار، منہ کھولے ہوئے، موت جو ہے وہ منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے، تھوڑی سی غلطی ہوئی نہیں اور انسان گیا نہیں، اور راستہ بھی تھوڑا سا مطلب کہ پہلے زمانے میں جو پہاڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے راستے ہوا کرتے تھے وہی ہیں، تھوڑی سی غلطی ہوگی تو انسان گر جائے گا اور مر جائے گا۔ تو آگے ڈھلوان کے پار، آگے اوپر سے جیسے انسان آتا ہے نا تو نیچے کی طرف آتا ہے، ڈھلواں راستہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جھکا ہوا راستہ، پھسلتا ہوا راستہ، اوپر سے جیسے نیچے آتا ہے نا تو بریکیں نہ ہوں یا مطلب کہ جانور آتے ہیں تو وہ تیز ایک موڑ سا ہوتا ہے اوپر سے آتے ہوئے، تو وہاں رکنا ٹھہرنا محال ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اوپر سے کوئی چیز آتی ہے، جس طرح گاڑیاں آتی ہیں تو بعض اوقات بریکیں نہیں لگتی، کھائیوں میں گر جاتی ہیں، تو اسی طرح پہلے زمانے میں خچروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر لوگ سامان لاد کے یا ویسے بیٹھ کے سفر کرتے تھے، تو آتے تھے تو پھسلواں سا ایک راستہ تھا، ایسے جو نیچے آتے تھے تو پھر وہ یا چلتے ہوئے ایسے آتے تھے تو تھوڑا سا ان کو دوڑنا پڑتا تھا، اور نیچے کھائی تھی، تو اسی موڑ کے اوپر، تیز موڑ کے اوپر جو ہے نا ایک درخت قدرت نے لگایا ہوا تھا لوگوں کے بچاؤ کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے۔ تو ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے، تو ایک اسی موڑ، تیز شارپ ٹرن کے اوپر جو ہے نا ایک درخت ٹھہرا ہوا تھا،
اور وہ ایسے تھا جیسے کوئی پرندہ اڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، جیسے کوئی فرشتہ پر پھیلائے اڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرشتوں کے بھی پر ہوتے ہیں نا، تو ایک فرشتے کی طرح نورانی پر تولے ہوئے جھک پڑا ہے آگے رستے پر کوئی نخل بلند، ایک بڑا درخت، شجر، نخل تو جھک پڑا ہے، جھکا ہوا ہے، اس کی ٹہنیاں بھی ہیں اور بڑا مطلب مضبوط سا وہ درخت ہے، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو جو راہ رو ہوتے ہیں، جو مسافر ہوتے ہیں، جو منزل کی طرف اپنے گامزن ہوتے ہیں، تو وہ آتے آتے جب اوپر سے نیچے آتے ہیں نا، تو تھوڑی سی سپیڈ، تھوڑی سی رفتار تیز ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا اس درخت کو پکڑ لیتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، تاکہ آگے کھائی میں گہرے غار جو منہ کھولے ہوئے ہیں وہاں اس کے اندر جا کر نہ گر جائے۔ تو اب جو ہی وہ مطلب کہ وہ اس کا سہارا لیتے ہیں، زندگی بچ جاتی ہے، پھر تھوڑا سا ٹھہر کے سستا کے روک کے پھر وہ اپنے منزل کی طرف جو ہے نا روانہ ہو جاتے ہیں، تھام کر جس کو گزر جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ موڑ پر سے ڈگمگاتے راہروؤں کے قافلے، گرتے پڑتے ڈگمگاتے ہوئے جو مسافر راہ رو ہوتے ہیں، ان کے کارواں، ان کے قافلے، بہت ساری پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ مل جل کر سفر کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو کارواں کی صورت میں، قافلوں کی صورت میں۔ تو ایک اب دیکھو وہ اتنے طاقتور انسان ہوتے ہیں، صحت مند انسان ہوتے ہیں، یہ درخت تو بہت کمزور ہوتا ہے نا، اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں یہ تو ان انسانوں کے مقابلے میں۔ تو اب موڑ پر سے ڈگمگاتے ہوئے راہروؤں کے قافلے، ایک بوسیدہ، بوسیدہ جو ہوتا ہے یعنی خستہ حال، کمزور، خمیدہ، ٹیڑھا میڑھا، پیڑ کا کمزور ہاتھ، اس کی شاخیں، اس درخت کی ٹیڑھی میڑھی کمزور شاخیں، سینکڑوں گرتے ہوں کی دستگیری کا امی، سینکڑوں لوگ اس کے اوپر جو ہے نا یعنی جا کے اس کو پکڑتے تھے اور نیچے گہرے غاروں میں، کھائیوں میں گرنے سے بچ جاتے تھے، ان کی زندگی بچ جاتی تھی، اور وہ درخت ایک وسیلہ تھا اللہ کی طرف سے جو ہے نا انسانوں کو بچانے کا۔ تو اتنے اس کا امانت دار بنا ہوا تھا زندگیاں بچانے کا، بہت سارے لوگوں کو گرنے سے بچانے کا وہ بنا ہوا تھا۔ اب یہاں تک آ کے وہ تمہید باندھتے ہیں، تو پھر وہ آگے ایک آخری اس شعر کے اندر جو ہے نا پورا جو ہے نا لب لباب پورا خلاصہ بیان ہو جاتا ہے کہ افسوس، ٹھیک ہے، ندایا ہے یہ کلمہ افسوس ہے کہ ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، گردن فرازان سے ہے، اکڑی ہوئی گردن والے لوگ، مغرور لوگ جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، جو فرعون طبیعت خصلت کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو نہ لوگوں کے کام آتے ہیں، نہ لوگوں ان کے اندر کوئی انسانیت ہوتی ہے، ان کا مقصد ہی لوگوں کو تکلیف اور دکھ دینا ہوتا ہے۔ تو غرور کے اوپر یہ کہ گیا، غرور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو انسان غرور کرتا ہے نا بیٹا یاد رکھنا، اس کو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر انسان کے دل میں غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا تعلق پیچھے شیطان سے جا کر ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو کہا، پیدا کیا تھا تو فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بناؤں۔ اس نے میں کہی، میں، جب اس نے میں کہا تو راندہ درگاہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے جو ہے نا وہ ملعون ہو گیا۔ بیٹا یاد رکھنا، یہ اسی قبیلے میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو غرور کرتے ہیں۔ کبھی غرور نہ کرنا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں جگہ نہ دے۔ اللہ نے یہ حسن دیا ہے تو چھین لے گا۔ کتنے عرصہ آپ حسین رہیں گے، جوان رہیں گے، ختم۔ آج اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو کیا ہے، آج ہے، بہت سارے امیر ہیں جو آج بادشاہ ہیں، کل کے گدھا ہیں۔ تو یہی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں وہ رتبہ، وہ مقام جو ہے نا انہیں حاصل نہیں، یہ رتبہ بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس درخت سے جا کے ملیں جو لوگوں کی بے جان، یعنی مطلب کہ ایک انسان شعور رکھتا ہے، اس کا شعور تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے تو جاندار ہے ایک، لیکن وہ تو نہیں ہے نا حرکت کرتا ہے نا وہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسانوں سے کم تر چیز ہے وہ، لیکن انسانوں سے بڑھ کے وہ ایک کام کر رہا ہے، انسانوں سے بڑھ کے انسانوں کے کام آ رہا ہے۔ دیکھو بیٹا یاد رکھنا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔
اے داور محشر مجھے تیری قسم، میں نے عمر بھر عبادت کی ہے، میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ تو بڑا سبق ہے آپ لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے رستے سے کانٹا چنیں گے نا، اب اللہ تعالیٰ آپ کے رستے سے کانٹے چنیں گے، لوگوں کو آسانیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دیں گے۔ یاد رکھنا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔